عدالتوں کے چکر ختم نہیں ہو رہے. یہ تو اب پاکستان میں حالات ہی یہ ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوں گی اسپیشلی پی ٹی آئی اس کے لوگ صرف کورٹ سے جائیں گے اور ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے اس ملک میں. تو کمبل چوری کے پرچے ابھی بھی ہو رہے ہیں. کمبل چوری، بسترے چوری اور موٹر سائیکل چوری. اور تاکہ اصل سوال کوئی ان سے نہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے 25 تاریخ کو اور 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی کیوں چلائی تھی، ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. ایک ایف آئی آر آپ لوگ بھی کرانا. Thank you so much, ma'am. Biggest fan. تھینک یو سی جان، تھینک یو. یو آر لائر؟ اچھا. ایک ایف آئی آر آپ لوگ کرانے جا رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی حکومت ڈیٹا کے لیے دیکھیں، ہم ڈیٹا کے لیے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے 12 شہداء کا ڈیٹا دیا ہے اور 200 کا ہم مسنگ پرسن کا دیا ہوا ہے. لیکن جو لوگ ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، اور جو شہداء تھے ان کے ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی تھی. اور ان سے کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں. 3 دن تک لاشیں پڑی رہی ہاسپٹلز میں. کہا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے. پھر اس کے بعد جب گھروں پہ جا کے ایفیڈیوٹ دے کے جب وہ جنازے ہوئے، وہاں پہ بھی پولیس کھڑی تھی، ریڈ ہو رہے تھے کہ بڑا جنازہ نہ ہو. شہداء کا جنازہ تو بڑا ہوتا ہے اور کوئی پولیٹیکل لیڈر وہاں پہ نہ جا سکے. تو لوگوں کو ان کے لواحقین کو اتنا ڈرایا دھمکایا ہوا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اور ان کی اجازت کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ان کی اجازت لے کے ہی ہم سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن کر رہے ہیں. وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ ظاہری بات ہے خوف اور جبر بہت زیادہ ہے اس وقت. تو پاکستان کو، پورے پاکستان کو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، گولی کی سرکار ہے. اس کا ڈیٹا ہونے کے باوجود اور ان کے لواحقین کے کانسنٹ کے ساتھ ہی ہم جا کے جو ہے انشاءاللہ اس پاکستان تحریک انسان پولیٹیکل پارٹی ہم سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن کریں گے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ آنے والے دنوں میں وہ دیکھیں گے. کل عمر ایوب نے کہا انسان ہو یا فرشتے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے نہ انسان مذاکرات کر رہے ہیں نہ فرشتے کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کریں گے؟ ایونچولی تو جی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اور ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. اس کا خوف اتنا زیادہ ان کو ہے پی ڈی ایم کی کہ اس وجہ سے انہوں نے پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر گولی چلائی تاکہ ان کا نظریہ ختم کر سکیں. نظریہ ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بہت بڑا لیڈر بنایا ہوا ہے. ایونچولی جس کو بھی ہو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مینڈیٹ ان کو ہمارا ماننا ہی پڑے گا. اسی لیے اس سے آنکھیں چرا کے کبھی کسی کے اوپر گولی چلاتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرتے ہیں. پورے پاکستان کو اس وقت ابڈکشن اور یرغمالی اور گولی کی نظر کیا ہوا ہے. اوکے، تھینک یو. ECL والا تو کل بھی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ کیا انٹیریئر کمیٹی کا اجلاس ہوا. میں نے اپنے ایجنڈا، اپنے کویشچن جو 25 نومبر کو اور 26 نومبر کو جو اسلام آباد کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی تھی اور کس کے کہنے کے اوپر گولی چلائی گئی تھی، میں نے انٹیریئر کمیٹی میں کویشچن بھیجا تھا. لیکن کل انہوں نے اس کی پارلیمنٹس کے فلور سے انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ جان بوجھ کے شفٹ کی گئی اور انہیں انٹیریئر منسٹری کے اندر لے کر گئے تاکہ آپ میڈیا کا وہاں پہ ایکسیس نہ ہو جائیں اور کم میڈیا وہاں پہ آ جائے. بہرحال ہم وہاں پہ گئے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ جو میرے کویشچنز ہیں یہ ٹیبل پہ نہ آئے. میں نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو ہے کہ جب پیسفل پروٹیسٹر قومی ترانہ پاکستان کا ڈی چوک کے اوپر پڑ رہے تھے، آپ نے ان کے لوگوں کے اوپر 12 گھنٹے آپریشن کر کے بجلی بند کر کے آپ نے کیوں ان کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. میں نے پہلے کویشچن ان سے یہ کیا کہ ہمیں 25 اور 26 نومبر کو گولی چلانے کا حکم کی ہے، ہمیں رپورٹ دی جائے کہ کس کے کہنے کے اوپر حکومت نے جو ہے یا حکومت نے کس کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ گولی چلائے. پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ ہمیں لوگوں کی جو مسنگ پرسن ہے اور جو شہداء ہے ان کی ہمیں لسٹ دے دی جائے اوتھینٹک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے تو 12 جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ہمارے مسنگ ہیں اور ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے کے اس کے خلاف آپ نے کوئی بیان نہیں دینا. تیسرا میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ویلاگرز ہیں جیسے مطیع اللہ جان ہے یا جو لوگ ٹی وی اینکرز ہیں، جب اس دن وہ پیمس کے اندر یا ان دا لائیو آف جس کو کہتے ہیں نا ڈیوٹی میں جب جا کے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، آپ لوگوں نے الٹا انہی کے اوپر جو ہے وہ گھروں کے اوپر ریڈ کی اور آپ نے ان کے اوپر جھوٹے گھٹیا مقدمات منشات کے مطیع اللہ جان اور بہت سارے لوگوں کے اوپر ڈال دیے جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز چھپانے کو نہیں تھی تو آپ نے ان کو کیوں اریسٹ کیا؟ اور جن کو آپ نے اریسٹ کیا، کیا آپ نے کسی پولیس آفر کو ذمہ دار بنایا کہ انہوں نے جھوٹے کیسز کیوں بنائے؟ چوتھا میرا ان سے یہ سوال تھا کہ یہ جتنے بھی رپورٹ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، یہ سارے ہمیں رپورٹ پیمس کے رپورٹ کے مطابق یا جو ہاسپٹلس تھے یہاں پہ وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے جو ہے وہ پبلک کیا جائے.
تو یہ میرے ان سے سوال تھے. دوسرا یہ میرا پشتون کا تھا کہ پشتون جو ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو پینلائز کیا جا رہا ہے, ریڑھی بانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کیوں جو ہے وہ PMLN جو ہے اس وقت حکومت پاکستان میں تفریق کی سیاست کر رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے چیئرپرسن صاحب جو ہے راجہ خرم صاحب نے اور جو چیف ویب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے, انہوں نے مجھے فلور کے اوپر کانٹرڈکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں صرف پشتونی نہیں, ہمارے بھی حلقوں کے لوگ اس وقت جو ہیں وہ اریسٹ ہیں اور ہم اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو پھر میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو میرا موقف ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تو اس کی تائید ہو گئی ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وقت مسنگ ہیں اور ہمیں اس کا جو ہے وہ ڈیٹا دیا جائے. اس وقت تو یہ پھر سب خاموش ہو گئے, سیکرٹری صاحب بھی خاموش ہو گئے. انہوں نے ان رائٹنگ میرے سے وہ کویسچن لے لی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں جو چیئرپرسن صاحب نے کہا کہ جی آپ نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے ہمیں یہ سارا ڈیٹا جو ہے ود ریکارڈ ہمیں جواب دیا جائے, کیونکہ جو ہمارا کلیم ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو میڈیا نے وہاں پہ دکھایا جس طرح لوگوں کے اوپر آپریشن کیا گیا ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی کیوں چلائی ہے. یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے, اسے آنکھیں نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آپ 5,500 ہزار لوگوں کو ایک ہی مقدمے کے اندر ڈال دیں تاکہ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بات کو آپ ڈائیورس کر سکیں. ہم آپ کو ڈائیگریس نہیں کرنے دیں گے, سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. تو وی آر ہوپنگ کہ نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا گا. اور آج بھی اسمبلی کا سیشن ہے, ہم اس اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے یہ آواز اٹھائے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے نہتے لوگوں کے اوپر. شکریہ جی, شکریہ.